اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھے بلند آواز سے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ عبد الدہور وکرما۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم۔ کلمہ طیبہ کا ورد کر لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ پچھلے ہفتہ آپ نے الحمدللہ کے متعلق کچھ باتیں سماعت فرما لی تھی۔ یوں تو سورہ فاتحہ کے متعلق آپ نے سماعت کر لیا کہ پورے قرآن پاک کے علوم سورہ فاتحہ میں رکھ دیا گیا ہے۔ ایک ایک لفظ کی اگر تشریح، توضیح، تفسیر، خلاصہ بیان کیا جائے تو ایک لمبا وقت درکار ہو اسے، ایک دو ہفتوں میں بات ختم نہیں ہوتی۔ ایک سمندر ہے، یوں کہہ لیجیے سمندر کا پانی تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا جو علم ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں جو علوم اللہ نے رکھے ہیں، ممکن ہے کہ انسان سمندر کا پانی نکال کر کے سمندر کو خالی کر دے، لیکن کما حق کہوں قرآن میں رکھے ہوئے علوم کو بیان کرنا چاہے نہیں بیان کر سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الحمدللہ کے بعد رب العالمین لایا گیا۔ الحمدللہ کے ساتھ رب العالمین کا تعلق کیا ہے؟ پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اور رب العالمین کا تعلق الحمدللہ سے کئی طرح سے ہے۔ رب العالمین ایک دلیل ہے ما قبل کے دعوے کی۔ پہلے کہا گیا سب تعریف اللہ کے لیے دلیل دعویٰ ہے، ہر دعوے کے لیے ایک دلیل کی ضرورت پیش آتی ہے، اور بغیر دلیل کے دعویٰ قابل قبول نہیں ہوتا۔ دعویٰ یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، اور دلیل میں بیان کیا جا رہا ہے رب العالمین۔ سب تعریف اللہ کے لیے اس لیے ہے کیونکہ اللہ ہی تمام عالموں کا پالنے والا ہے، اور جو تمام عالموں کا پالنے والا ہوگا اسی کے لیے سب تعریفیں ہوگی۔ بے شک یہ دلیل ہو گئی۔ ماشاءاللہ۔
اور الحمدللہ کے بعد جو آیتیں آ رہی ہے ان آیتوں کا ذرا تعلق اور ترتیب کی خوبصورتی دیکھیے، کس خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے اس ترتیب کو رکھا ہے۔ تعریف کرنے والوں کی 4 قسمیں ہوتی ہے۔ بعض تعریف کرنے والے اس لیے تعریف کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تعریف سے مقصود دنیاوی کوئی نفع نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ کی تعریف نہیں کرتے کہ دنیا کی مال و دولت انہیں ہاتھ آئے، اور نہ ہی اس لیے وہ تعریف کرتے ہیں کہ انہیں جنت ملے۔ صرف اگر تعریف کرتے ہیں تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، جیسے انبیاء کرام، رسولان اعظام اور خاص اولیاء کرام اللہ کی تعریف اور ثنا، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے سے ان کا مقصود دنیاوی نعمتیں حاصل کرنا نہیں، اور نہ ہی جنت حاصل کرنا ہے۔ جنت کی لالچ میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کا کی حمد بیان نہیں کرتے۔ اگر مقصود ان کا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اور بعض لوگ اس لیے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، بہت سارے احسانات، ان احسانات کو دیکھ کر کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جیسے کہ شکر گزار اللہ کے بندے۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں حمد و ثنا سے، اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد و ثنا سے ان کا مقصود اللہ کی آئندہ رحمتوں کو حاصل کرنا ہے۔ انہیں اللہ رب العزت سے رحمت مطلوب ہے، اس لیے وہ اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی ہیبت اور جلالت کے ڈر سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یہ 4 لوگ 4 قسم کے تعریف کرنے والے ہیں، اور ہر قسم کے لیے اللہ نے جملے ویسے ہی ان کے مرتبے کے حساب سے لایا۔ الحمدللہ فرما کر انبیاء، رسولان اعظام اور خاص اولیاء کرام کو بیان فرما دیا، ان میں وہ لوگ شامل ہیں، اور رب العالمین میں شکر گزار بندے آ گئے۔ الرحمن الرحیم میں وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کے متلاشی ہیں اور آئندہ بھی اللہ کی رحمت کے خواہش مند ہیں، مالک یوم الدین کہہ کر کے اللہ کی ہیبت اور جلالت سے ڈر کر تعریف کرنے والوں کے گروہ کو بیان فرما دیا۔ جیسے تعریف کرنے والے انہی کی نوعیت، ان کی حیثیت کے اعتبار سے اللہ نے ان جملوں کو ترتیب فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ بڑی خوبصورت ترتیب ہے۔ تمام عالموں کا پالنے والا، کیسا پالنے والا، کسے پالنے والا، کب تک پالنے والا، کسے کسے پالے گا، ہمیشہ پالنے والا، ہمیشہ پالتا ہے، پال رہا تھا، پال رہا ہے، پالے گا، اور ہر مخلوق کو پالنے والا۔ اس کی ربوبیت سے کوئی بھی مخلوق خارج نہیں ہے، کوئی بھی مخلوق۔ اور ایسا رب العالمین حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے کریم از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری،
اے سخی انداتا، اے سخی انداتا، تیرے رزق کے خزانے سے کیا مجوسی، اللہ اللہ اللہ، کیا عیسائی، یعنی آتش پرست آنکھ کو پوجنے والے ہوں یا تین خدا ماننے والے ہوں، ایک ان کو وہ بھی تیرے رزق سے کھا پی رہے ہیں، مقررہ روزی ان کو بھی نصیب ہو رہی ہے، ان کو بھی، یعنی اللہ کے رزق کے خزانے سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے بھی کھا رہے ہیں، اللہ کو کے منکر بھی کھا رہے ہیں، اس کو ایک ماننے والے جہاں وہ کھا رہے ہیں، اس کو نہ ماننے والے بھی اللہ کی روزی کھا پی رہے ہیں۔ بے شک بے شک، کیا مجوسی، کیا عیسائی، انہیں مقررہ روزی پہنچاتا ہے۔ دوستارا کجا کنی محروم، تو اپنے دوستوں کو، اپنے ماننے والوں کو کب محروم رکھے گا، جبکہ تو اپنے منکروں کی نگہداری کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، تو اپنے نہ ماننے والوں کو جب کھلا پلا رہا ہے تو ماننے والوں کو کب محروم رکھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے خزانے، رزق کے خزانے سے ہر مخلوق اپنا اپنا حصہ اپنے وقت پر پا رہی ہے، بے شک بے شک، اور ایسا رب العالمین، یوں تو دنیا میں بہت سارے پالنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں جہاں والدین کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ مجھے بچپن میں میرے والدین نے پالا۔ ماں باپ کو بھی رب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی پالنے والے ہیں۔ ایک مالک ہوتا ہے وہ بھی مربی ہے، وہ بھی پالنے والا ہے۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے وہ بھی پالنے والا ہے۔ لیکن یہ ماں باپ جو ہماری جو پرورش کرتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی غرض ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کسی کو پالتا ہے تو اس کی ایک غرض موجود ہوتی ہے، کسی مقصد کے تحت۔ ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش اس لیے کرتے ہیں تاکہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے۔ ایک سردار، ایک مالدار غریبوں کی پرورش اس لیے کرتا ہے تاکہ وقت آنے پر یہ غریب اس کا ساتھ دے، یا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اسے ثواب ملے۔ ایک بادشاہ اپنے رعایا کی پرورش اسی لیے کرتا ہے تاکہ اس کا تخت و تاج برقرار رہے۔ بے شک بے شک، تو جو دنیا میں جو بھی کسی کو پال رہا ہے اس کا ایک مقصد ہے، اس کی ایک غرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو پال رہا ہے اس کی کوئی غرض نہیں۔ اللہ اللہ، بغیر کسی غرض کے اسے تم رب مانو، اللہ خدا مانو تب بھی وہ کھلا رہا ہے، اللہ اللہ، اور تم نہ مانو تب بھی کھلا رہا ہے۔ تم اسے سجدے کرو تب بھی کھلائے گا، نہ کرو تب بھی کھلائے گا۔ اللہ اللہ، ایسا رب العالمین سبحان اللہ، ایک مالک ہے، اس کی نافرمانی کرو تو تمہیں نوکری سے نکال دے، دانا پانی تم پر بند کر دے، روزی روٹی تمہاری بند کر دے۔ ماں باپ اپنی نافرمانی کرنے پر گھر سے باہر نکال دیں گے، کھانا پانی بند کر دیتے ہیں، لیکن رب العالمین اس کے بندے اس کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے جائے، اس کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے جائے، کسی کی نافرمانی کی وجہ سے کسی پر رزق کا دروازہ بند نہیں فرماتا۔ اللہ اللہ، ایسا رب العالمین جس کے رزق کے خزانے سے کوئی بھی محروم نہیں۔ بے شک، انسان تو انسان، درخت، شجر، حجر، ساری مخلوقات سب پرورش پا رہے ہیں۔ درختوں میں محنت کرنی اور چلنے پھرنے کی صلاحیت نہیں ہے،
لیکن اللہ رب العزت نے باغبان کو اس کی خدمت کے لیے متعین فرما دیا. سبحان اللہ. وہ پانی دے، کھاد دے. چرندوں اور پرندوں میں محنت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اڑنے کی صلاحیت ہے. پرندوں کو حکم ہوا تم اپنے گھونسلوں سے باہر نکلو اور کھیتیوں میں جاؤ، وہاں چگو. اور یہ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، دن بھر جب واپس ہوتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور انسانوں میں کیونکہ محنت کرنے کی بھی صلاحیت ہے اور گھومنے پھرنے کی بھی صلاحیت ہے، ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تم گھر پہ بیٹھے رہو یا صرف چلو پھرو. جہاں تم گھر سے باہر نکل رہے ہو وہاں محنت و مشقت بھی کرو، تمہیں رزق مل جائے گا. ہر ایک کے رزق کے طریقوں کو اللہ نے متعین فرما دیا. اور اللہ کی ربوبیت کا عالم دیکھے، اللہ نے اپنے بندوں کی کیسی پرورش فرمائی. جب ہم پانی کے قطرے کی شکل میں تھے اپنے باپوں کے پشتوں میں، وہاں بھی ہماری پرورش فرمائی. جب ہم اپنے باپوں کے پشتوں سے، پیٹوں سے نکل کر کے ماؤں کے رحموں میں آئے تو رحموں میں پرورش فرمائی. جب روح ڈالی گئی گوشت کے، وہی تو پانی کا ایک قطرہ ہے، خون میں تبدیل ہوا، یہ پرورش ہو رہی نا. وہی خون کا قطرہ پھر گوشت کا لتھڑا بن گیا، پھر اسی گوشت کے لتھڑے میں نقشہ آ گیا، پھر اسی نقشے میں روح ڈالی گئی اور وہاں پرورش پارا 9 مہینے تک کون پال رہا ہے ماں کے پیٹ میں؟ وہی رب العالمین. یہاں ماں باپ کو کچھ بھی دخل نہیں ہے پالنے میں. جب وہ باپ کے پشت میں تھا باپ کو کچھ بھی دخل نہیں ہے، باپ کا پرورش میں کوئی دخل نہیں. ماں کے پیٹ میں وہی نطفہ منتقل ہو کر رحم میں آ گیا تو وہاں بھی پرورش اللہ رب العزت فرما رہا ہے. روح تو 4 مہینے میں روح ڈال دی جاتی ہے، اور جب روح ڈال دی گئی تو وہاں پر کون اسے کھلا پلا رہا ہے؟ اللہ ہی اسے وہاں روزی پہنچا رہا ہے. دیکھیے جس طرح درختوں میں کوئی چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تو اللہ نے باغبانوں کے ذریعے ان کی پرورش فرمائی. اور جب ہم اپنے ماں کے پیٹ میں ہیں تو ہم میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں، محنت کرنے کی طاقت نہیں، تو اللہ ہمیں بغیر محنت اور بغیر گھومے وہاں روزی پہنچا رہا ہے. سبحان اللہ. وہاں روزی پہنچا رہا ہے. جب 9 ماہ پورے مکمل ہو گئے پھر ہم اپنی ماں کے گود میں آئے تو پھر وہاں پر بھی ہمیں روزی پہنچا. وہ عالم بھی ہمارا جو شیر خوارگی کا عالم ہے، نہ ہمیں ہوش ہے، نہ خرد ہے، نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہماری روزی کا ہے، نہ ہمارے اندر چلنے کی طاقت ہے، نہ محنت کرنے کی کچھ سکت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ شیر خوارگی کے عالم میں بھی ہماری روزی ہمیں مہیا فرما رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. یاد کرو اپنے شیر خوارگی کے عالم کو. جب تم اپنے ماؤں کے گودوں میں تھے نہ تمہیں ہوش تھا، نہ خرد، نہ تمہیں کچھ تمیز تھی. تمہیں یہ تک نہیں معلوم تھا کہ تمہاری روزی تمہیں کہاں سے ملنا ہے. تمہارے اندر گھومنے پھرنے کی بالکل سکت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی. تمہیں بھوک کا احساس ہوا. اس وقت تمہاری رہنمائی کس نے کی کہ تمہارا رزق کہاں پر ہے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے تمہاری رہنمائی کی ہے تمہارے ماؤں کے پستانوں کی طرف. اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہارے شعور میں یہ بات ڈالی، تمہارا رزق میں نے تمہارے ماؤں کے چھاتیوں میں رکھا ہے. یہ بچے کو یہ کیا تمیز کہ جیسے ہی ماں اپنے گود میں لے کر اپنے لال کو سینے سے لگا لیتی ہے تو اپنا رزق حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ رہنمائی کس نے کہ اللہ فرماتا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ.
ہم نے تمہاری رہنمائی کی. بے شک. اور یہ اس میں ماں کی پرورش کو کچھ بھی دخل نہیں ہے. یہاں تک ماں کا کام تو صرف اٹھا کر کے سینے سے لگا لینا ہے. ہاں دودھ کا مہیا کرنا یہ اللہ رب العزت کی شان ہے. بے شک. یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ان گوشت کے ٹکڑوں میں اس کی غذا رکھی ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. رب العالمین سارے جہانوں کا پالنہار اور ایسا پالنہار جس کی ربوبیت کی یہ شان کہ کوئی بھی مخلوق اس کی پرورش سے خارج نہیں ہے. جیسا جیسا بڑا ہوتا گیا 2 سال تک وہ دودھ پر ہی اس کا گزر بسر ہوتا رہا. پھر جب دانت نکلے دودھ کا پلانا منقطع اور پھر اسے سخت غذائیں اللہ نے عطا فرمائی. کھاتا پیتا رہا, اپنی پرورش اپنی نشو نمائی کرتا رہا. کہ پرورش دیکھے 18,000 عالم ہیں. 18,000 ایک عالم نہیں ہے. 18,000 عالموں کا پالنہار ہے. انسان ایک عالم ہے. عالم ارواح, عالم اجسام, عالم ناسوت, عالم ملائکہ, عالم امکان, عالم جمادات, عالم جنات, عالم انسان وغیرہ وغیرہ. اس طرح 18,000 عالموں کا پالنہار ہے. تفسیر روح البیان میں صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں انسانوں کی ہی 125 قسمیں ہیں. انسانوں کی ہی 125 قسمیں, مطلب انسان ہی میں 125 عالم ہیں. صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں بعض ان میں سے ایسے ہیں ان کی آنکھیں ان کے سینوں پر ہے, اور بعض جن کے سر کتوں کی مثل ہے. مختلف طریقوں کی انہوں نے صاحب تفسیر روح البیان نے فرمایا ہے. انسانوں میں 125 قسم کی مخلوقات ہے. جب ہم خود اپنی جنسیت اپنی نوعیت کے افراد کو نہیں جانتے تو پھر اللہ کی ربوبیت کو کیا پہچان سکتے ہیں. تو سارے عالموں کو پالنے والا صرف ایک اللہ ہے. ایک اللہ, اور اس کی ربوبیت کا عالم دیکھے. اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض, وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, اور پھر آسمانوں سے پانی کو نازل فرمایا اور پھر زمین سے تمہارے لیے قسم قسم کی غذائیں اگائی, کھاؤ تم. قسم قسم کی غذائیں اگائی. حضرت شیخ سعدی فرماتے ابرو بادو مہو خورشید و فلک در کارن, یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ ہوا, یہ بارش, یہ سب حضرت انسان کے لیے ہے. کیونکہ چاند کی چاندنی میں بھی وہ اپنے رزق کی کو تلاش کرتا ہے, دن کے اجالے میں بھی رزق کو تلاش کرتا ہے. یہ ہوائیں بھی اس کے رزق کے لیے ہے, یہ بارش بھی اس کے رزق کے لیے ہے. یہ ساری چیزیں ابرو بادو مہو خورشید و فلک در کارن تاتو نانے بکف آری بغفلت نہ خوری, یہ ساری چیزیں جو اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں. چاند اپنی چاندنی بکھیر رہا ہے,
सूरज हमें धूप दे रहा है, बादल साया कर रहा है, बारिश बरसा रहा है, हवाएं चल रही है। कभी ये अपनी ड्यूटी में कभी सुस्ती और काहिली से काम नहीं लेते, अपने अपने काम में सारे मसरूफ है। किस लिए? ताकि हजरत इंसान एक रोटी हासिल कर ले, अपनी रोजी हासिल कर ले। तातुना ने बकफ आरी, बगफलत न खोरी, ताकि तू एक रोटी हासिल करे, यानी तू अपनी ग़िज़ा हासिल करे और उसे गफलत से ना खाए। अज हमा बहरे तू सरगश्त ओ फरमा बरदार, ये सारी चीज़ें तेरे ताबे है। चाँद हो या सूरज, या आसमान हो या कहकशा, ये सितारे हो या हवा हो, बारिश हो, सब तेरे फरमा बरदार हैं, सब तेरे ताबे हैं, सब तेरे लिए हमने बनाए हैं। अज हमा बहरे तू सरगश्त ओ फरमा बरदार, ये सारी चीज़ें तेरे लिए परेशान हैं और तेरी फरमा बरदारी में है, ताकि तू इन सारी चीज़ों से नफ़ा हासिल करे, इन सारी चीज़ों से तू लुत्फ़ अंदोज़ हो, तू किस्म किस्म के मेवाजात खाए, किस्म किस्म के तू फल खाए, किस्म किस्म की ग़िज़ाएँ तू हासिल कर ले, तू ताकि तू इन सारी चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ होकर अपने जिस्म की नशो नुमाई करता रहे। अज हमा बहरे तू सरगश्त ओ फरमा बरदार, ये सारी चीज़ें, चाँद सूरज सितारे, ये बादल, ये हवाएं, ये सारी चीज़ें जब तेरी फरमा बरदारी में है और कभी इन्होंने नफ़ा पहुँचाने में सुस्ती और काहिली नहीं की, अपने काम करने में कभी सुस्ती नहीं की है, कभी काहिली से काम नहीं लिया। शर्त इंसाफ ना बाशत कि तू फरमाना बारी, इंसाफ का तकाजा अब ये नहीं है कि तू फरमा बरदारी ना करे। ये शर्त इंसाफ का तकाजा ये नहीं है। इंसाफ ये नहीं है कि जब सारी चीज़ें तेरे फ़ायदे के लिए और तेरी खिदमत भी लगे हुए हैं और तू है कि अल्लाह की इबादत छोड़कर उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय तू उसकी नाराज़गी के कामों की तरफ बढ़ रहा है, बजाय तो रब की बारगाह में अपने सर झुकाने के, उसको अपना मसजूद और माबूद तस्लीम करने के, जो तेरे लिए तेरी खिदमत के लिए पैदा किए गए, उनके सामने तू सर झुका रहा है, उनको तू अपना माबूद और मसजूद बना रहा है। ये शर्त इंसाफ न बाशत कि तू फरमाना बरी। इंसाफ का तकाजा ये नहीं है कि तू फरमा बरदारी ना करे। इंसाफ ये है कि जब ये सारी चीज़ें तेरी खिदमत गुजारी में आए तो तू अल्लाह की इबादत में लगा रहे। रब्बिल आलमीन, सारे जहानों का पालनहार, और ऐसा पालनहार अल्लाह फरमाता व सख्खर लकुमुल फुल्क लितजरिया फिल बहरी बिअम्री, और हमने ही तुम्हारे लिए कश्ती को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। ये पानी की कश्तियाँ जो हवाओं में चलती, पानी की नहरों को चीरते हुए उनका सीना चीर करके एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच रही है, हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। जबकि पानी का काम है कि एक सिक्का उसमें डालो तो वो अपने अंदर कर ले, लेकिन हज़ारों टन माल लेकर के कश्ती पानी में एक पत्ते की तरह एक किनारे से दूसरे किनारे बड़े आसानी के साथ पहुंच रही है। हमने तुम्हारे लिए, ताकि तुम अपनी तिजारती मालों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क को ले जाओ और अपनी परवरिश कर लो। रब्बिल आलमीन, सारे जहानों का पालनहार, और ऐसा पालनहार कि उसकी रुबूबियत की शान आप देखें। वसख्खर लकुमुल अनहार, और नहरों को हमने तुम्हारे लिए ही मुसख्खर किया है। ये नहरें जो जारी की है पानी की नदियाँ, ताकि तुम उन नहरों के ज़रिए से अपने खेती बाड़ी को सैराब करके उससे किस्म किस्म के फल, किस्म किस्म की ग़िज़ाएँ उगा करके खाओ। ये हमारे हुक्म से तुम्हारे ताबे है। वसख्खर लकुमुल अनहार वसख्खर लकुमुश शम्स वल क़मर दाइमैन
وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور ہم نے چاند اور سورج کو بھی تمہارے ہی تابعداری میں رکھا ہے۔ یہ چاند جو نکلتا ہے وہ اپنی خوبصورتی بکھیرنے کے لیے نہیں، وہ اپنی خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے نہیں، تمہارے فائدے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سورج جو ابھی جو دھوپ عطا کر رہا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ وہ اپنی طاقت اور اپنا پاور تمہیں دکھائے، اس لیے کہ یہ دونوں تمہارے لیے ہے۔ چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے، سورج وقت پر نکلتا ہے، جتنا جہاں اسے دھوپ بکھیرنا پڑتی ہے اسے اتنا ہی وہ اپنی دھوپ کو بکھیرتا ہے۔ اور اس کے دھوپ کے بکھیرنے میں بھی آپ دیکھیں، ورنہ احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے، قرآن میں بھی متعدد مقامات پر سورج کے متعلق آیا ہے کہ یہ چوتھے آسمان پر ہے۔ سورج چوتھے آسمان پر، چوتھے آسمان پر ایک زمین سے پہلے آسمان کی مسافت 5000 سال تک تیز گھوڑا دوڑانے کی تیز گھوڑا دوڑائے 5000 سال تک، اتنی دور کی مسافت پر زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے۔ جب وہ چوتھے آسمان پر ہے تو اس کی تپش کا یہ عالم ہے، اور اب پہلے آسمان پر آ جائے تو اس کی تپش کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے سورج کو بھی ہم نے تمہارے ہی تابع کیا ہے، تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، اور چاند کو بھی ہم نے تمہارے ہی لیے مسخر کر رکھا ہے، تاکہ ان دونوں چیزوں کے ذریعے تم فائدے حاصل کرتے رہو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن کو بھی ہم نے تمہارے ہی تابع کر رکھا ہے۔ تم رات سے بھی فائدہ حاصل کرو، رات میں کمانے والے رات میں کمائے، اور دن میں کمانے والے دن میں کما لے۔ یہ رات کا آنا جانا بھی تمہارے لیے ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو تمہارے آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں، اور اسی پر بس نہیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور ہم نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے ہم سے مانگا ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنہار، جو ہم نے مانگا وہ بھی دیا، جو نہ مانگا وہ بھی عطا فرمایا۔ ہم مانگے یا نہ مانگے وہ ہے رب، وہ پالنہار ہے۔ ہماری مانگی ہوئی چیزیں بھی ہمیں عطا فرمایا اور نہ مانگی ہوئی چیزیں بھی ہمیں دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور ہم نے تمہیں دیا ہے ہر وہ چیز جو تم نے ہم سے مانگا ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض وارد ہو سکتا ہے، ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب رب العالمین ہے تو ہماری ہر دعا قبول ہونی چاہیے۔ جب وہ پالن ہار ہے، اس کا کام ہی پالنا ہے، تو ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں کیوں نہیں عطا فرماتا؟ بندہ اپنی نادانی اور اپنی کم عقلی کی وجہ سے وہ چیزیں بھی مانگ لیتا ہے، اسے جو سود مند نہیں ہوتی، فائدہ مند نہیں ہوتی، اس کے حق میں وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ ایسی چیزیں بھی وہ اپنے رب سے مانگتا ہے، لیکن رب ایسا حکیم اور رحمان و رحیم ہے کہ اپنے بندوں کو وہ چیزیں نہیں دیتا جو ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ بسا اوقات ہم دولت مانگتے ہیں لیکن ممکن ہمارے لیے وہ دولت مضر ثابت ہو سکتی ہے،
नुकसान दह साबित हो सकती है। अगर हमारे पास दौलत आ जाए तो मुमकिन है कि हमारा ईमान हमसे चला जाए, ये मुमकिन है। इसलिए हमारे दौलत मांगने पर भी हमें दौलत नहीं अता होती। हम सेहत मांगते हैं, मुमकिन है कि हम अगर सेहत हमें हासिल हो तो हम किसी और गुनाह में मुलव्विस हो जाएं। इसलिए हम सेहत मांगने के बावजूद भी हमें सेहत नहीं मिलती है। इसमें अल्लाह की बेशुमार हिकमतें हैं। बेशक बेशक हक है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह जब ये फरमा रहा है वआताकुम मिन कुल्li मा सअलतुम मन अस्दक़ु मिन अल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच्ची बात कहने वाला कौन है? वमन अस्दक़ु मिन अल्लाहि हदीसा, अल्लाह से सच्चा बोलने वाला कौन है? तो जब अल्लाह ये फरमा रहा हमने तुमको हर वो चीज़ दी जो तुमने हमसे मांगा। बंदे मांगते बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दुआएं आखिरत के लिए ज़ख़ीरा की जाती है। दुनिया में उसका दुआ तो कबूल हो जाती है, लेकिन नतीजा यहाँ नहीं अखज़ होता। दुनिया में, आखिरत में उन दुआओं का समरा हमें नसीब होगा। इसलिए अल्लाह ने हमें वही चीज़ें अता फरमाई जो हमारे लिए सूदमंद हो। हमारी हर मांगी हुई चीज़, हम नादान हैं, अल्लाह हकीम है, समी है, बसीर है। हम अपनी नादानी से ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं जो हमारे लिए सूदमंद नहीं होती, नुकसानदेह होती है। इसलिए अल्लाह हमें वो चीज़ें नहीं अता फरमाता। माँ बाप भी परवरिश करने वाले हैं, बसा औकात हम ऐसी चीज़ें भी मांग लेते हैं कि जो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। ज़्यादा ज़िद करने पर वो हमें दे दिया जाता है। डॉक्टर ने कहा इसे खटाई मत देना, हम खटाई खाने के लिए ज़िद कर रहे हैं। ज़्यादा इसरार और ज़िद करने पर माँ बाप खटाई दे देते हैं। डॉक्टर ने कहा मीठा मत खिलाना बच्चे को, हम ज़्यादा ज़िद करते हैं तो माँ बाप दे देते हैं। तेज़ मत खिलाना, ज़िद करने पर वो भी जो हमारे लिए मुज़िर और नुकसानदेह है, जानते हुए भी माँ बाप हमें दे देते हैं। लेकिन रब ऐसा नहीं है, ऐसा परवरिश फरमाने वाला नहीं। हमें वही चीज़ें अता फरमाता है जो हमारे लिए नफ़ा बख्श हो, सूदमंद हो, फ़ायदामंद हो। ज़रूरी नहीं है कि हम जो मांगे वो हमें दे, लेकिन हमें वही देगा जो हमारे लिए फ़ायदामंद हो। एक सहाबी का वाक़या आपने 12 उलमा से सुना होगा। बड़े गरीब थे, उन्हीं मस्जिद की कबूतरी का लक़ब मिला था। यानी हम वक्त मस्जिद ही में बैठा करते थे, मस्जिद ही में रहा करते, ऐसे इबादत गुजार, रियाजत गुजार। तो एक शख्स थे, हुजूर के ज़माने में थे, लेकिन बड़े मुफलिस, तंग दस्त थे। एक ही कपड़ा उनके पास पहनने के लिए था। कभी कभी जमात छूट जाती थी, ताख़ीर से पहुँचते थे नमाज पढ़ने के लिए। एक मर्तबा हुजूर ने पूछा ताख़ीर कैसे हो जाती है? फरमाया इसलिए कि तंगदस्ती का आपने ज़िक्र किया। मैं गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, नादार हूँ, मेरे पास एक ही कपड़ा है, यही कपड़ा मेरी बीवी पहन कर नमाज़ पढ़ती है, जब वो पढ़कर फारिग होती है तो वो कपड़ा मैं पहन करके आता हूँ। कहा दुआ कीजिए हुजूर, या रसूलल्लाह मेरे हक़ में दुआ करें कि ये तंगदस्ती दूर हो जाए। नबी गैबदा ने फरमाया तेरे लिए यही बेहतर है, तेरे लिए यही बेहतर है कि तू इसी पर अल्लाह का शुक्र अदा कर। और ज़िद किया इन्होंने, नहीं मुझे कुछ माल चाहिए। हुजूर ने फिर फरमाया, बार बार इसरार और ज़िद करने के बाद
بارہا حضور فرماتے جب جب انہوں نے تکرار کی تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو اسی حالت میں اللہ کا شکر ادا کر۔ جب بہت اصرار کیا تو حضور نے ان کے حق میں مال کی دعا فرمائی، ان کی بکریوں میں برکت کی دعا کی۔ اس شخص کی بکریوں میں بکریاں تھیں تو اب بکریوں میں اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوئی، تو پھر اس کے لیے الگ سے ایک مکان بنانا پڑا محلے میں۔ پھر وہ مکان بھی بکریوں سے بھر گیا، اور پھر وہ بکریاں ادھر ادھر گھروں میں جا کر کے دوسروں کے گھروں میں نقصان پہنچاتی رہی، تو محلے والوں نے شکایت کر دیا تمہاری بکریاں ہمارے گھروں میں آ کر ہمارا نقصان کر رہی ہے۔ تو لوگوں نے جب ٹوکنا شروع کر دیا تو وہ مدینے کے باہر اپنا گھر بنا لیا۔ پہلے جب بکریاں نہیں تھی تو ہم وقت مسجد میں بیٹھے رہتے، اللہ اللہ کرتے رہتے تھے۔ جب بکریاں بڑھ گئی تو بکریوں کی خدمت گزاری میں اب 5 وقت کی نماز میں حاضر ہونے والا شخص کبھی ظہر غائب، کبھی عصر غائب، کبھی مغرب غائب، کبھی عشاء غائب ہو رہی ہے۔ اب جب مدینے کے کنارے پر ان کا گھر بن گیا تو پھر اب 5 وقت بھی گئے، جمعہ آنے لگے۔ اسی طرح اور مال بڑھتا رہا، اتنا بڑھ گیا کہ مال میں وہ اتنے منہمک ہو گئے یہاں تک کہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کے پاس زکوٰۃ کا حکم دے کر بھیجا کہ اس کے پاس بھی بہت ساری بکریاں ہیں، بکریوں کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے، لہذا جا کر ان سے زکوٰۃ لے کر آنا۔ اور زکوٰۃ کی جب بکریاں نکالی گئی تو ڈھیر ساری بکریاں نکلی، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہو تو اب ہر 40 بکری میں سے ایک بکری اگر کو نکالا جائے تو بہت بکریاں ہو گئے، 100 کے حساب سے بکریاں ہوئی۔ تو یہ سوچا اس شخص نے اتنی ساری بکریاں میں فری میں دے دوں؟ اللہ اللہ اللہ۔ مال کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا، دیکھا نے بھیجنے والے کون ہیں، جن کی دعا سے اتنا کثیر مال نصیب ہوا وہ بھیجے ہیں قاصد کو، لیکن اس نے سوچا نہیں۔ مال نے انہیں اتنا اندھا اور بہرا اور گونگا کر دیا کہ مال کی خواہش نے انہیں یہ تک اس کی شدھ بدھ نکال دی کہ یہ حکم الہی ہے زکوٰۃ۔ کہا کہ میں حساب لگا کر کے سوچوں گا، واپس کر دیا۔ جو زکوٰۃ کے لیے جو لینے کے لیے گئے تھے ان کو واپس کر دیا۔ تو جب وہ حضور کی بارگاہ میں جا کر کے شکایت کی، انہوں نے ایسا کہا تو حضور نے ارشاد فرمایا میں نے اس سے کہا تھا تیرے لیے مال بہتر نہیں ہے۔ پھر اس کا نام لے کے کہا کہ تو تباہ ہو گیا ہو، غالباً ثعلبہ نام ہے ان کا، ثعلبہ تباہ ہو گیا۔ پھر حضور کے پاس زکوٰۃ لے کر کے آیا وہ شخص، لیکن حضور نے ان کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا۔ پھر حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، صدیق اکبر کے زمانے میں زکوٰۃ بہت ساری بکریاں لے کر آئے، تو حضرت صدیق اکبر نے یہ کہہ کر کے پھرا دیا حضور نے تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں کی تو ابو بکر کیسے قبول کرے گا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں لے کر آیا تو فاروق اعظم نے بھی اسے یہ کہہ کر لوٹا دیا حضور اور ابو بکر تمہاری زکوٰۃ نہیں لے پائے تو میں تم سے کیسے لے سکتا ہوں۔ تو وہ زکوٰۃ کا منکر ہو کر گمراہ ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا تھا اسے تیرے لیے مال بہتر نہیں ہے۔ ہم غربت کی تکلیفوں کو دیکھ کر کے مال کو طلب کرتے ہیں، لیکن اللہ ایسا کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے اپنے بندوں پر۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ اس لیے ہمیں غربت دی ہے تو وہ انصاف ہے، اس کا عدل ہے۔ انہیں ہمیں کسی طرح مجبور رکھا ہے تو یہ اس میں بھی اس کی حکمت ہے، اس کا عدل ہے، اس کا انصاف ہے۔
یہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بہت سارے شکایت کرتے ہیں اگر اللہ نے دولت دی ہے تو دولت دے کر کے بھی اپنے بندے کو آزماتا ہے, اور اگر کسی کو غربت دی ہے تو اسے غربت دے کر کے آزما رہا ہے. رب العالمین تمام عالموں کا پالنہار, اور ایسا پالنہار جس کی روزی رزق کے خزانے سے کوئی بھی خارج نہیں, ہر کوئی رزق حاصل کرتا ہے, چاہے وہ کافر ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے اس کی پرستش کرنے والے ہو, چاہے اس کی پرستش سے منہ موڑنے والے ہو, ہر ایک اس کے رزق کے خزانے سے اپنا اپنا حصہ اپنے اپنے وقت پر حاصل کرتا ہے. ایسا رزاق کہ ہماری نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی ہم پر رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں فرماتا. رب العالمین تمام عالموں کا پالنہار ہے. اس میں رب کا معنی مالک کے بھی آتے ہیں, سردار کے بھی آتے ہیں, پالنے والے کے بھی آتے ہیں. اور عالمین عالم کی جمع ہے, اور عالم ما سوا اللہ کو عالم کہتے ہیں. اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے عالم ہے, اللہ عالم نہیں ہے. اللہ عالم کا خالق ہے, ما سوا اللہ کو عالم کہتے. یہ ایک عالم ہے, یہ زمین و آسمان جس میں ہم ہیں ایک عالم ہے. اسی طرح 18,000 عالم ہے, عالم ارواح ہے, عالم امکان ہے, عالم جبروت ہے, عالم ناسوت ہے. یہ تمام عالم ہیں. اور بھی اسی عالم میں کتنے عالم ہیں. یہ عالم بہت چھوٹا ہے. یہ جو عالم ہم جو دیکھ رہے ہیں بہت چھوٹا عالم ہے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے, قرآن شریف کا بھی مفہوم ہے, مجھے ذہن میں آیت نہیں ہے, کہ جنت کی وسعت اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان کو اس میں رکھ دیا جائے تو ایسا محسوس ہونے لگے گا کہ بہت بڑے میدان میں سن کنکریاں رکھی ہے. جنت کی وسعت اتنی ہے, اتنی بڑی جنت ہے. جنت بھی ایک عالم ہی ہے, جہنم بھی ایک عالم ہے. جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر اس میں ایک پتھر ڈالا جائے تو 70,000 سال کے بعد نیچے پہنچے گا. اور زمین و آسمان کی گہرائی کا عالم, آسمان سے کوئی پتھر نیچے نازل کر دے تو 12 گھنٹے سے پہلے نیچے آ جائے گا, وہ پتھر نیچے آ جائے گا. لیکن جہنم کی گہرائی کا اندر, جہنم بھی ایک عالم ہے. یہ تمام عالم, کیونکہ ما سوا اللہ کو عالم کہا جاتا ہے. تمام مخلوقات کا ہم دنیا میں ہے, یہاں بھی پالنے والا ہے, زندگی میں بھی پالے گا, بعد مرنے کے بھی ہماری پرورش فرمائے گا. جنت میں ہے تب بھی ہمیں پالے گا. ایسا رب العالمین جس کی ربوبیت سے کوئی بھی مخلوق خارج نہیں ہے. ہر مخلوق اپنا اپنا رزق اللہ کے رزق کے خزانے سے حاصل کرتی رہتی ہے, کرتی رہے گی جب تک رہے گی. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. سب خوبی اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا. اس تعلق سے جتنی میرے ذہن میں باتیں تھیں میں نے آپ کے روبرو بیان کر دیا. اور بھی بہت باتیں ہیں جو علمی باتیں ہیں, وہ آپ کے سمجھ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے. جو علمی نکات ہیں اور جو سمجھنے کے ہیں یا سمجھانے کے ہیں میں اس کو بیان کر دیا ہوں. انشاءاللہ الرحمن الرحیم کے متعلق اگلے ہفتے آپ سماعت فرما لیں گے. دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہماری رزق میں وسعتیں, برکتیں, رحمتیں نازل فرمائے.
اور حلال کھانے پینے کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شکوے شکایات سے محفوظ فرمائے، اور اس کے ہر حالت میں اس کا شکر ادا کرنے کی ہم سبوں کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب وستار العیوب واتوب الیہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ ایک سوال ہے، جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں